تو اس پہ اعتزاز صاحب یہاں پہ اب آرمی چیف کی اس وقت آرمی چیف کی جب انٹری ہوتی ہے تو ان سے کیا پھر بات ہوئی آپ کی؟ چیف آف آرمی اسٹاف کے اسٹاف افسر تھے پر اس وقت آپریٹر کی انہوں نے مجھے ملایا فون اور مجھے پوچھا کہ اعتزاز احسن صاحب بول رہے ہیں. میں تو کہنے لگے کہ چیف آف آرمی اسٹاف وڈ لائک ٹو ٹاک. ملا دیں. اب جب انہوں نے ملایا تو جنرل کیانی آ گئے فون. انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا جی آپ نے فون کیا ہے, خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد تجویز آگے آپ. میں نے کہا جی دیکھیں آپ انفارمیشن تو دیں اور اس پہ تجویز اس پہ ہم کیا کریں گے یہ ہمارا فیصلہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی میں یہ آپ کو اطلاع دینی ہے کہ پرائم منسٹر آج رات 3 بجے فون سے خطاب کریں اور آپ کی جو کنسرنز ہیں ان کو میٹ کریں. میں نے کہا جی وہ میری کیا کنسرن؟ کہنے لگے آپ کی پہلی کنسرن ہے کہ تمام ججز بشمول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری یہ ایک دم اکٹھے بحال ہو اور کوئی -1 فارمولا نہ ہو. وہ لا منسٹر فاروق نائک نے یہ -1 فارمولا چلا دیا تھا کہ اس کے بغیر جو جج آئے وہ حلف لے لے, اور بہت سارے ججوں نے حلف لے لیا چیف جسٹس سے پہلے نائک فارمولے کے تحت. ہم نائک فارمولے کے خلاف تھے. ہم نے کہا چیف جسٹس ہی سال ہوگا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اور ہو کے نہ. جنرل کیانی نے وہ یہ کہا کہ سر آپ نے یہ آپ کی پہلی کنسرن یہ ہے کہ دیر شوڈ بی نو -1 فارمولا اینڈ چیف جسٹس شوڈ آلسو بی ری انسٹیٹڈ. میں نے کہا بالکل ٹھیک. کہنے لگا دیٹ دا پرائم منسٹر ول اناؤنس اینڈ دیٹ ہی ول ایشو دی آرڈر اینڈ نوٹیفیکیشن. میں نے کہا جی نوٹیفیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہی ہیز بین پریونٹڈ فرام گوئنگ ٹو ہز کورٹ روم اینڈ ڈوئنگ ہز ڈیوٹی ایز چیف جسٹس. ہی از جسٹ ٹو بی الاؤڈ فیسیلیٹیٹڈ. یہ بس. کہنے لگا بھائی بالکل یہی ہوگا جیسے آپ. میں نے کہا دوسری میری کیا کنسرن ہے؟ کہنے لگا کہ دوسری کنسرن آتی ہے کہ ان ججز کو بحالی کے یہ ایک شرط نہ ہو کہ ان کو بحال ہم کریں گے تا وقت ہے کہ یہ حلف ایک نیا لیں, ایک یہ حلف لیں اور اس کے بعد یہ بحال ہو. آپ یہ کہتے ہیں, مجھے کیانی نے خود کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے پہ کوئی شرط عائد کی گئی کہ یہ ہوگا تو آپ ری انسٹیٹ ہوں گے, تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ جس جج نے یہ حلف لیا نیا جس میں آئین کا ذکر نہیں ہوگا, پہلے آئین کے تحت حلف لے کے اب آئین کے ذکر کے بغیر یہ حلف لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں عدالت میں ان کو اجازت ملتی ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے ایک تو انہوں نے 3 نومبر 2007 کو جو ایمرجنسی لگائی اور مارشل لا لگایا اس کو ہمارے ان ججوں نے تسلیم کر لیا. میں نے کہا یہ ہمیں قبول نہیں ہے. کہنے لگا جی بالکل یہ آپ میں سمجھ گیا ہوں, یہ بھی آپ کی کنسرن بالکل اسی طرح پوری ہوگی جس طرح پہلی ہوگی. اور کوئی مجھے کہنے لگا کہ اور کوئی آپ کی کنسرن کوئی اور ڈیمانڈ ہے؟ میں نے کہا میری یہی 2 ہیں. They will not be prevented from going to court and the Chief Justice will start functioning and get the status of Chief Justice straight away. اچھا اب وہ انہوں نے مجھے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو رہا ہے, میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ وہ چیف جسٹس بھی بحال ہو رہے ہیں, ججز بھی بحال. آپ سے یہ مجھے اس نے کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کیونکہ گجرا والے میں آپ اسٹیپ ان کر گئے تو آپ کا بہت بڑا کراؤڈ انتظار کر. میں نے کہا اور مجھے کہنے لگا آپ بھی کوئی تقریباً 1,00,000 بندہ لے کے جا رہے ہیں ساتھ. یعنی کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی پتا کہ آپ کے ساتھ کون کون بیٹھا, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کس کرسی پہ پیٹرول پمپ کے سرکل میں بیٹھے ہوئے. میرے پاس تصویریں بھی موجود. میں نے کہا جی اچھا یہ تو آپ کا ہم سے سباری لے جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ یو ہیو دا ریسورسز. خیر انہوں نے کہا کہ آپ میری تجویز یہ ہے کہ آپ کہیں رک کے اور پرائم منسٹر کو سن لیں اور ابھی اس کراؤڈ میں نہ جائیں. آپ کی ساری باتیں مانی جا رہی ہیں. میں نے کہا کہ علی کورٹ ہے, ان میں منیر ملک ہے, ان میں ہمارے طارق محمود صاحب, وہ دینے سے پہلے جو سپریم کورٹ بار کے چیف بھی رہے تھے پریزیڈنٹ, یہ تینوں حامد خان ہیں. میں نے کہا ان سے میں پوچھتا ہوں, اور اطہر من اللہ ہے, ان سے میں پوچھوں گا, ڈسکس کروں گا and I can give you an answer. انہوں نے کہا جی میں نے اتنا بتانا تھا. The rest is your discussion. We can't put any pressure on you. تو ہمارا کوئی دباؤ نہیں تھا فوج کا, کسی جنرل کا, کسی بریگیڈ کا, اور ہم نے فیصلہ یہ جانبداری سے کیا کہ اب ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا. ٹھیک. تو اعتزاز صاحب ظاہری بات ہے یہ تو آپ کی اس وقت آرمی چیف سے جو انٹریکشن ہوا یہ اس کی بات ہوئی, لیکن اس پوری عدلیہ تحریک کے دوران ایوان صدر میں کیا چلتا رہا یہ بھی تو بتائیے.
پریزیڈنسی میں یہ میں نے سنا ہے، زرداری صاحب ڈٹے ہوئے تھے، بالکل یہ سنا ہے، اور وہ نہیں مانتے تھے۔ اب یہ بابر صاحب کی کتاب سے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ نئی بات میں نے سنی ہے کہ وہ 111 بریگیڈ بھی پہنچ گیا۔ یہ کہنا کہ کسی نے وکلاء نے فوج کے دباؤ پہ یا اس سے گھبرا کے اور موومنٹ کال آف کر دی، اور ہم 2 سال مارچ 2007 سے مارچ 2009 تسلسل سے لگے رہے، ہم نے تو پھر بھی ہم اس معاملے سے ہٹے نہیں، اور جج بالآخر بحال ہو گئے۔